السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو دوستو؟ آج کورونا کے بارے میں جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 13 جون 2020 اور یو اے میں جو کورونا کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 41,499 اور جو ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 25,946 اور جو ڈیتھ ہوئی ہیں 287۔ تو اسی طرح کل جو ڈیتھ کی پوزیشن تھی 286 تھی، آج 287 ہے، یعنی گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف ایک ڈیتھ ہوئی ہے۔ ورلڈ لیول پر جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 72,73,958 اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں وہ ہیں 4,13,372۔ تو پاکستان کے میں جو کورونا کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 1,25,933 یہ کیسز ہیں اور جو ریکور ہوئے ہیں وہ ہیں 40,247 اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 2,463۔ پاکستان میں کورونا کے کیسز کورونا کے بعد بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ ہماری بے پرواہی ہے، لاپرواہی ہے۔ ویسے دنیا میں سب سے زیادہ کیسز جو آئے ہیں وہ امریکہ میں ہیں اور ڈیتھ کی تعداد بھی زیادہ ہے، وائلیشن بھی زیادہ ہے، کیونکہ آج کل تقریباً 15 دن ہونے والے ہیں جو جارج فلائٹ کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں، لیکن ان کو جو مارا گیا پولیس والے نے مارا، ان کی گردن پر گھٹنا رکھ کے بے دردی سے اس کو مارا، جس میں 4 پولیس والے شامل تھے، ایک مار رہا تھا اور باقی سب دیکھ رہے تھے، لہٰذا ان کو بھی اس جرم میں شامل کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے امریکہ میں بھی وائلیشن زیادہ ہو رہی ہے، بلکہ وہاں جلاؤ گھراؤ، جلسے جلوس اور روڈ بند، شہر بند، کرفیو نافذ، بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں جو نہ ہونے والی ہیں۔ امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، بلکہ دنیا کی سپر پاور ہے، تو دنیا کی پہلے نمبر کی سپر پاور کنٹری ہے، لا اینڈ آرڈر کی بہت پابندی کی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی نسلی تعصب زیادہ ہے، گورا کالا، مسلم نان مسلم، عیسائی، یہ سب نسلی تعصب زیادہ ہے، تو جس کو ملیا میٹ کرنے کے لیے یہ بہانہ بنایا۔ اب وہاں مختلف قوانین بنائے جا رہے ہیں مذہبی تناظر پر اور اقلیتوں کے تناظر پر زیادہ بنائے جا رہے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہاں الیکشن بھی قریب ہے، تو الیکشن قریب ہونے کی وجہ سے بھی ٹرمپو کو خطرہ لاحق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائے، بلکہ 100% ہار جائے گا جو ملک کے حالات ہیں۔ امریکہ میں یہ حالات پہلی دفعہ پیدا ہوئے ہیں اور امریکہ اس وقت معاشی طور پر بھی ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ہمارے سلسلے میں تو کئی گنا آگے ہے، لیکن دنیا میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں جس میں فرانس ہے، چائنا ہے، ان کے مقابلے میں ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے تو اب بھی باس ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ تنکا جو ہے نا بڑے بڑے خزانوں کو خالی کر دیتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے لاسز ہیں اس کو بہت ڈاؤن لے کے جا رہے ہیں۔ الیکشن کی صورتحال یہ ہے کہ موجودہ جو امیدوار ہے وہ CIA کا نمائندہ ہے، یعنی CIA کا ریٹائر ہے اور ٹرمپ کے مقابلے میں وہ کھڑا ہوا ہے، لہٰذا CIA تو چاہے گی کہ ان کا ہی آدمی آ گیا ہے اور وہ اسرائیلیوں کا پسندیدہ آدمی ہے، لہٰذا وہ چاہے گا کہ وہ آگے آ جائے۔ ٹرمپ چونکہ مکملی فیل ہو چکا ہے، ملک کی سطح پر، معاشی سطح پر، ہر سطح پر، سیاسی سطح پر فیل ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کو لوگ زیادہ ترجیح نہیں دے رہے۔ پچھلے دنوں سرمے کے مطابق ٹرمپ کی جو ہے 40% پوزیشن ہے اور دوسرے اپوزٹ جو امیدوار ہے صدارت کا اس کی 60% ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹرمپ دن بدن نیچے جا رہا ہے اور جائے گا انشاءاللہ۔ باقی چائنا اور انڈیا کی جو صورتحال ہے، چائنا کے بارے میں تجزیہ نگار جو تجزیہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ چائنا نے 60 مربع کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ قبضے میں لے لیا ہے، کافی ساری روڈیں بند کر دی ہیں، شمالی علاقہ جات
کی سپلائی جو تھی انڈیا کی وہ بھی بند کر دی ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ انڈیا نے خود جو ہے چائنا کو کہا ہے کہ یہ علاقے تمہارے ہیں، تم لے لو، لیکن ہم کو نہ چھوڑو۔ لیکن انڈین تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آرمی تھی، ہم نے جو آرمی تیار کی تھی، ہم نے جو آرمی بلٹ کی تھی، صرف پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش کے لیے تیار کی تھی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ آفت آ پڑے گی، لہذا اسی لیے ہماری آرمی جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے۔ پاکستان کا مقابلہ کر سکتی ہے، نیپال کا مقابلہ کر سکتی ہے، بنگلہ دیش کا بھی کر سکتی ہے، کیونکہ ہم نے بیلٹ اسی کے لیے کیا تھا۔ 70 سال سے ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن پاکستان ہے، اس لیے ہماری آرمی کا جو مورال، ان کی تیاری، ان کی ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ اب اس جنگ میں پاکستان جو کنارے پر بیٹھا دیکھ رہا ہے، تیار تو ہے وہ بھی، لیکن کنارے پر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ لہذا اس طرح میں چائنا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی سارے علاقے میں قبضہ کر لیا اور ابھی مزید قبضہ کرنے والا ہے، جبکہ انڈیا خاموش تماشائی بنا بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ اب جو مودی کی گورنمنٹ ہے وہ پھنس رہی ہے، ایک تو بین الاقوامی سطح پر ان کو سختی کا سامنا ہے، دوسرا عوام جو ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور عوام اب یہ پوچھ رہے کہ ہماری آرمی کہاں ہے، جو اتنا لاکھ آرمی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہمارے فنڈ سے پیسہ لے رہی ہے، ہمارے جیب سے جو پیسہ جاتا ہے، ملک کی معیشت کا کافی حصہ جو ہے ہماری آرمی پر خرچ ہوتا ہے۔ اب وہ آرمی کہاں کھڑی ہے؟ تو آرمی کا تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے جنگ میں، وہ بیک پہ جا رہی ہے۔ کیا اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کیا انڈین آرمی صرف نیتے مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو یا اقلیتوں کو مارنے کے لیے ہے؟ اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے۔ اور دوسرا، امریکہ نے مذہبی دہشت گرد ملک قرار دے دیا ہے انڈیا، اور ناپسندیدہ ملک قرار دے دیا ہے، یہ ابھی پچھلے دنوں کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سطح پر یعنی خارجی سطح پر بھی انڈیا کو بہت پسپائی ہو رہی ہے، بہت بےعزتی ہو رہی ہے۔ جو کٹ پائی ہے چائنیز نے، جو مار پڑی ہے چائنیز سے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ بہرحال اب نیپال نے بھی سر اٹھا لیا ہے، کل نیپال نے بھی باؤنڈری پر فائرنگ کی ہے، جس میں انڈین میڈیا خود بتا رہا ہے کہ ہمارے 5 آدمی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور 4 ابھی اسپتال میں ہیں۔ اب لیکن انڈیا کی طرف سے ایسا کوئی جواب نہیں آیا کہ اس کے جوابی فائرنگ کی جائے، لیکن پاکستان سے اس کو مسلسل جواب مل رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے، بلکہ اگر وہاں سے ایک فائر ہوتا ہے تو پاکستان 10 گنا زیادہ فائر کرتا ہے، کیونکہ پاکستانی آرمی دنیا میں بہترین آرمی مانی جاتی ہے۔ بلکہ امریکہ کی فوج جب عراق میں گئی تھی، وہ ایک مقام پر پھنس گئی تھی، اس کو پاکستان آرمی کی ضرورت پڑی تھی، اور پاکستان آرمی نے اس آرمی کو وادی سے نکالا تھا، اور جس سے امریکہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان کی آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا جب افغانستان میں آیا تھا تو یہ جنگ افغانستان نے خود لڑی تھی؟ رشیا ہار گیا تھا؟ نہیں، یہ جنگ پاکستان نے براہ راست لڑی تھی، کیونکہ اسلحہ امریکہ نے دیا تھا، امداد امریکہ نے کی تھی، لیکن جنگ یہ پاکستان آرمی نے لڑی تھی، پاکستان کی ISI نے لڑی تھی، اور جس نے رشیا کو 1 انچ بھی افغانستان سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اور دوسرا، امریکہ بادشاہ اس لیے آیا تھا کہ میں افغانستان پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کروں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ بھی افغانیوں نے لڑی تھی؟ یہ جنگ بھی پاکستان نے لڑی، پاکستان کے ISI نے لڑی، طالبان کو پاکستان کی ہیلپ حاصل تھی، اور آج ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان آرمی دنیا کی مضبوط ترین آرمی ہے، اور پاکستان کی ایجنسی ISI دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے،
جس نے بڑی بڑی 2 سپر پاوروں کو ناکام بنا دیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی امریکن ایجنسیاں کہتی ہیں کہ ہمیں یہ جنگ شکست نہیں ہوئی ہے، ہمیں یہ افغانستان کے طالبان نے شکست نہیں دی ہے، بلکہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے شکست دی ہے۔ کیونکہ بڑی بڑی ایجنسیاں جانتی ہیں کہ ہمیں شکست کہاں سے ملی ہے۔ تو جب اتنی بڑی بڑی ایجنسیاں اور اتنے بڑے بڑے ملک ہماری پاکستان فوج اور ہماری پاکستان ISI سے گھبراتے ہیں تو انڈیا کی کیا ہمت ہے وہ ہم پر حملہ کر سکے؟ حملہ تو دور کی بات ہے، وہ ہماری طرف بڑھ بھی نہیں سکتا۔ اور ہم نے پچھلے دنوں 27 فروری کو جو جواب دیا تھا وہ ابھی تک یاد ہوگا ہمارے دشمن کو۔ اور امینتاً ہم نے جو واپس کیا تھا اس کو پکڑا تھا، دنیا کے سامنے دکھایا تھا، ابھی تک بھی گلبھوشن جادھو تحفے کے طور پر ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ وہ ایران کی سطح پر بلوچستان میں دہشت گردی کراتا تھا، جس کو ہماری آرمی نے پکڑا، جیل میں ڈالا اور ابھی تک جیل میں ہے۔ وہ نشانی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اتنا بڑا دہشت گرد پکڑا ہوا ہے انڈیا کا۔ تو لہٰذا انڈیا کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے، اپنے ہمسایوں سے اچھی ترتیب کرے۔ اگر چائنا انڈین مارکیٹ سے نکل جاتا ہے، فرض کرو انڈین مارکیٹ سے نکل جاتا ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ انڈیا کا پورا میڈیا، پورا الیکٹرانکس میڈیا بیٹھ جائے گا، کیونکہ اس میڈیا میں یعنی ٹی وی میں یا ٹیلی ویژن جتنے بھی سینٹر ہیں، موبائل ہیں، ان میں جتنی چپیں، جتنی سمیں یا جتنی بیٹریز یوز ہو رہی ہیں وہ سب چائنا کی، حتیٰ کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹم میں جو بیٹریاں یوز ہوتی ہیں وہ بھی چائنا کی۔ تو اگر چائنا انڈین مارکیٹ سے نکل جاتا ہے تو انڈین اکانومی بیٹھ جائے گی اور ان کا انفارمیشن کا جو سسٹم ہے وہ بھی بیٹھ جائے گا، بلکہ بینک تک جام ہو جائے گا۔ اب آخری وار ہے چائنا کا، وہ کرنے جا رہا ہے اور وہ کر کے رہے گا، کیونکہ وہ ڈریگن کنٹری ہے۔ ڈریگن کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ حملہ کرو، کھا جاؤ، ہڑپ کر جاؤ۔ اب وہ ہڑپ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو انڈیا اب سوچ رہا ہے کہ آنے والی مصیبت سے کس طرح بچا جائے۔ اب تک تو نے مسلمانوں کو بہت مار لیا، مودی بہت مار لیا، کرسچن کو بھی مار لیا، اقلیتوں کو بھی مار لیا، اب تیری باری ہے۔ اور تجھے سر چھپانے کے لیے انڈیا تو کیا پوری دنیا میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ہم پاکستانی کہہ رہے ہیں، اب انڈیا کے عنقریب ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ہو کر رہیں گے۔ نیپال چھوٹا کنٹری ہے، بولے تو آپ کے ایک اسٹیٹ کے برابر بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کے ایریے پر قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اسمبلی میں قرارداد پاس کر دی ہے، کالا پانی کے علاقے ہمارے ہیں، ہم ان پر قبضہ کریں گے، اور کالی ماتا جو دریا کا اندرونی حصہ ہے وہ بھی ہمارا ہے، ہم ان پر بھی قبضہ کریں گے۔ ایک طرف تو چین آپ کا شمالی بارڈر پر بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف نیپال، اور ادھر پاکستان۔ اب تم پھنس چکے ہو۔ اب آپ کو ایک علیحدہ فورس کی ضرورت ہے۔ آپ نے منگوا لیا ہے اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے، جو آپ کا بھائی ہے نا اسرائیل، اس کو بلا لیا ہے، اور اسرائیل میرا خیال ہے وہ زخم بھولا نہیں ہوگا جو ہماری آرمی نے اس کو دیے تھا۔ ان کی اندر گھس کر مارا تھا پاکستانی آرمی نے، وہ یاد ہوگا اس کو، وہ بھولا نہیں ہوگا۔ اور آپ بھی وہ زخم نہیں بھولے ہوں گے، 1965 والا اور موجودہ 27 فروری والا آپ کو بھی یاد ہوگا۔ لیکن کیونکہ آپ تو ٹھہرے چائے والے، آپ کو کیا پتہ ملک کی جنگیں کیا ہوتی ہیں۔ 56 انچ کی چھاتی کچھ نہیں کرتی، اس کے اندر کچھ ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک کمرے کے اندر گند بھر دیا جائے نا
وہ کمرہ نہیں کہلاتا، وہ کچرا کہلاتا ہے۔ آپ کی باڈی اور آپ کے دماغ کے اندر جو کچرا ہے نا، اس کو صاف کرنے کے لیے اب چین آ چکا ہے۔ وہ صاف بھی کرے گا، کلین بھی کرے گا، اور اس کی واش بھی کرے گا اچھے طریقے سے۔ اور آپ کا جو میڈیا ہے نا، دکھاؤ میڈیا، وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ ان کو کہو دھمکیاں اپنے پاس رکھو، ہم تو ایکشن کرنے والے لوگ ہیں۔ تھوڑا بڑھ کے دکھاؤ، کراچی فتح کر لیں گے، کر لیا؟ بلکہ آپ کراچی سے کوسوں دور رہے، کراچی کی ہم نے ہوا بھی نہیں لگنے دی آپ کو۔ اور آپ کی آرمی نے خود یہ خبر چلائی ہے کہ ہم تو گئے ہی نہیں ادھر۔ بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ہم تو گئے ہی نہیں، تو تمہارا میڈیا پھر کیا کر رہا ہے؟ یہی افواہ سازی۔ میں انڈیا کی عوام سے یہ کہوں گا کہ اپنے اس چائے بیچنے والے وزیر اعظم سے چھٹکارا حاصل کرو، کوئی پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ لے کر آؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں انڈیا میں بہت سارے قابل لوگ ہیں، قابل جرنیل ہیں، قابل میڈیا والے لوگ ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے وزیر اعظم کی سوچ بدلیں یا اس کو چینج کریں، ورنہ نہ انڈیا بچے گا، نہ انڈیا کی اسٹیٹ بچے گی، نہ ریاستیں بچیں گی۔ یہ میری بات یاد کر لیں اور نوٹ کر لیں۔ دوسرا پاکستان کے بارے میں یہ ہے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا ہے، جس میں عدالت جو ہے بالکل گورنمنٹ کو یہ وارننگ دے چکی ہے، اگر آپ نے یہ کیس واپس نہ لیا تو ہم آپ کو ہٹا بھی سکتے ہیں، اور ایسے پہلے ہم کئی گورنمنٹوں کو ہٹا چکے ہیں۔ ان کا اشارہ یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کا تھا۔ وہ مجرم تھے، انہوں نے جرم کیا تھا، وہ چور تھے۔ عمران خان چور نہیں ہے، وہ عوام کے دل میں رہتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا مہنگائی ہے، جتنی مہنگائی ہے، جیسے مہنگائی ہے، پیٹرول کی قلت ہے، آٹے کی قلت ہے، چینی کی قلت ہے، لیکن عوام جانتی ہے کہ عمران خان صحیح آدمی ہے اور وہ صحیح فیصلے کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں آٹا اور چینی کے بحران کے بارے میں جو رپورٹ شائع ہوئی تھی، عمران خان نے وہ پبلک کی تھی، عوام نے اس کو بہت سراہا، اور اپوزیشن کے دل میں مروڑ اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو زیرو ہو گئے۔ پھر انہوں نے بیٹھک کی جس میں بڑے بڑے اپنے پرمنل حمایتی کو سامنے رکھا، ان کو کہا بھائی ہمیں بچاؤ۔ جب وہ رپورٹ پر ایکشن کے لیے نیب کی طرف بھیجی جانے لگی تو بیچ میں عدلیہ نے ٹانگ کسائی اور ان کو حکم امتناعی دے دیا، جاؤ موجیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ہماری ملک کی عدلیہ کا حال ہے۔ جہاں بھی مجرم طاقتور ہوتا ہے، اس کی گود میں جا کر گر جاتی ہے ہماری عدلیہ۔ ہماری عدلیہ کو گورنمنٹ کا اور آرمی کا ساتھ دینا چاہیے، ملک کا ساتھ دینا چاہیے، ملکی آئین کا ساتھ دینا چاہیے۔ آئین تو بہت دور کی بات ہے، وہ ملک کا ہی ساتھ نہیں دے رہی ہے، بلکہ ملک کی مخالف ایجنسیوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ انڈیا کا میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اندر سے شکست دے دی ہے، ہم نے صحافیوں پر پیسہ خرچ کیا ہے، پاکستانی صحافیوں اور پاکستانی میڈیا پر پیسہ خرچ کیا ہے، اور پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں ان کے اندر ہمارے دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مقتدر ادارے کون سے ہیں سب جانتے ہیں، پوری عوام جانتی ہے۔ اب کل جو ہے پاکستان کا بجٹ پیش کر دیا گیا، یعنی سال میں جو ہم اخراجات کریں گے، جو ہماری انکم ہوگی، گورنمنٹ نے وہ وعدے کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا بجٹ ہے کہ جس پر کوئی ایکسٹرا ٹیکس نہیں لگایا گیا، لیکن اس لحاظ سے پہلا بجٹ ہے کہ گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو اور قرضہ بھی واپس کیا گیا پچھلے سال، اور آئندہ سال بھی واپس کیا جائے گا۔ پاکستان کی آرمی کا جو بجٹ رکھا گیا
وہ پہلے کے برابر رکھا گیا، یعنی پچھلے سال کے برابر رکھا گیا، اس کو بڑھایا نہیں گیا۔ جبکہ پاکستان آرمی ہماری فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہے، ہمارے بارڈر کا بھی دفاع کر رہی ہے، کرونا میں بھی ہماری ہیلپ کر رہی ہے، سیلاب میں اور مصیبتوں میں بھی وہ ہمارے کام آتی ہے۔ گورنمنٹ نے اس کا بجٹ بھی منجمد کر دیا، یعنی اس کو بڑھایا نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کرونا کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے پاکستان کی جو اکنامیکل پوزیشن ہے وہ کمزور ہوئی ہے۔ اگر پاکستان ان کی تنخواہیں بڑھاتا ہے ملازمین کی یا آرمی کی آمدنی بڑھاتا ہے تو پاکستان کے کئی شعبے دیوالیہ ہو جائیں گے، کئی شعبوں کے پاس پیسہ بھی نہیں بچے گا۔ اس میں صحت کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے۔ بہرحال ٹڈی دل نے ہماری زراعت کو نقصان پہنچایا ہے، امید کافی ہے گورنمنٹ اس کو ریکور کرنے کی کوشش کرے گی۔ کپاس کا بیج اور کھاد فراہم کی جائے گی کسانوں کو، تاکہ کسان اسے دوبارہ کاشت کرنے کے قابل ہو جائے۔ ٹڈی دل کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان آرمی سپرے کو خود کنٹرول کر رہی ہے، علاقوں کو خود دیکھ رہی ہے، اور کافی سارے ضلع کور ہو چکے ہیں۔ ٹڈی دل کو مارنے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن مکمل نہیں، تھوڑا۔ اس نقصان کو ریکور کرنے کے لیے گورنمنٹ کچھ اقدام کر رہی ہے، ہمیں اس اقدام کو سراہنا چاہیے۔ یہ تو تھی صورتحال۔ کل ہم افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم نے چائنا، انڈیا اور پاکستان کے بارے میں بات کی، بین الاقوامی تجزیہ پیش کیا، بجٹ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، اور کمنٹس دیجیے، کمنٹس اچھا سا دینا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ۔